ناظرین آداب، میں ہوں شبی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں MMC نیوز انڈیا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں ماہر قانون سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ جناب اے رحمان صاحب۔ آج ہم ان سے شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کے معاملے پر خاص بات چیت کریں گے۔ رحمان صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے۔ شکریہ۔ رحمان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو معاملہ سامنے آیا ہے ڈرگ کیس میں، جو آریان خان کو پکڑا گیا ہے، اس پورے مدعے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ڈرگز کا معاملہ بہت سنگین ہوتا ہے، بالکل، اور اگر یہ کیس درست بھی ہے تو بھی یہ اتنا سنگین نہیں ہے جتنا اس کو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈرگز کا جو قانون ہے ایک طرف تو وہ بہت سخت ہے، بہت سخت قانون ہے، اس میں بہت سخت سزائیں ہیں، موت تک کی سزا ہے منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے لیے، لیکن دوسری طرف وہ اس میں کچھ پیچیدگیاں ایسی ہیں جو ذرا عام آدمی کی فہم سے بالاتر ہیں، اور عموماً میڈیا بھی ان چیزوں سے واقف نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ مقدمہ اس وقت بنتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ نمبر 1 کون سی ڈرگ تھی، نمبر 2 کتنی مقدار میں تھی، اور نمبر 3 جس شخص کے پاس سے، جس کے قبضے سے وہ برآمد ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا۔ اب اس میں مقاصد یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک آدمی ڈرگز کا کاروبار کرتا ہے اور وہ کہیں جا کر اس کو پیڈلر کہتے ہیں، ویسے جو سپلائر ہوتے ہیں ڈرگز کے منشیات کے وہ تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جرم جو ہے، یعنی اسمگلنگ جو ہے اور خرید و فروخت جو ہے منشیات کی، یہ بے انتہا منظم جرم ہے۔ یہ اتنا منظم معاملہ ہے کہ امریکہ جیسی حکومت بھی، امریکہ کی حکومت بھی پوری طرح سے ان کی سرکوبی نہیں کر پائی ہے، اور دنیا بھر میں امریکہ نے دباؤ ڈال کر بڑے سخت قوانین بنوائے ہیں اس سلسلے میں۔ ہندوستان میں بھی امریکہ کے دباؤ میں ہی آ کر NDPS ایکٹ بنایا گیا تھا، جس میں سخت سزائیں بھی ہیں، موت تک کی سزا ہے اور بہت بھاری جرمانے وغیرہ۔ یہ آپ کا سوال یہ ہے اس کیس کے بارے میں، تو میں یہ کہوں گا کہ پورا کا پورا یہ معاملہ جو ہے یہ بہت زیادہ الجھا ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اتنا سنگین معاملہ ہے نہیں جتنا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت سی ایسی منشیات ہیں جن کے قبضے میں ہونے کا کوئی خاص سنگین جرم نہیں بنتا، خصوصاً ان کی مقدار دیکھ کر۔ اس میں سب سے زیادہ جو رعایت دی گئی ہے یہ اس شخص کے لیے دی گئی ہے جو خود اس کا استعمال کرتا ہو۔ اس لیے رعایت دی گئی ہے کہ قانون یہ جانتا ہے کہ جس شخص کو کسی بھی منشی دوا کی عادت پڑ جائے تو وہ اس کو نفسیاتی طور پر اور ذہنی طور پر کتنا مغلوب کر دیتی ہے، کتنا مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا جب اس کو اس کی طلب اٹھتی ہے یا ہڑک اٹھتی ہے اس چیز کی۔ ان تمام عوامل کو سمجھتے ہوئے اس شخص کے لیے قوانین ذرا نرم ہیں جو استعمال کرتا ہے ڈرگ کو۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ اب میں ذرا تھوڑی سی تفصیل اس لیے بتانا چاہوں گا کہ عام آدمی نے میڈیا بھی واقف نہیں ہے ان چیزوں سے، کہ فرض کیجئے افیم ہے، زیادہ تر جو منشی چیزیں بازار میں استعمال ہوتی ہیں ان کا منبع اور مصدر جو ہے وہ افیم ہے، افیم سے وہ تمام چیزیں بنتی ہیں، اور افیم سے ہی تحفظ زندگی دوائیں بنائی جاتی ہیں، محافظ زندگی دوائیں بنائی جاتی ہیں، یعنی لائف سیونگ ڈرگز جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی افیم سے، ان میں بھی افیم کا استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے افیم کی کھیتی کو قطعی طور پر اور ہمیشہ کے لیے حتمی طور پر ختم کرنا ممکن نہیں ہے، کی ہی نہیں جا سکتی۔ ہزاروں ایسی دوائیں ہیں جن میں افیم کا استعمال ہوتا ہے۔ لوگ تو سبزی بھی بنا کر کھاتے ہیں اس کی، بہت کچھ ہے۔ اچھا، اب اس کے جو ڈیریویٹیوز ہیں، یعنی ان سے جو مشتق چیزیں ہیں تمام، ان میں بھنگ ہے۔ بھنگ کا استعمال یوں سمجھیے قانون اس کے بارے میں کچھ بھی کہتا ہو، لیکن بھنگ کا استعمال ایک طرح سے ہمارے ملک میں جائز ہے۔ وہ اس طرح سے جائز ہے کہ ہمارے یہاں لاکھوں سادھو ہیں جن میں سے بیشتر سادھو بھنگ کا استعمال کرتے ہیں،
اور گانجا ایک چیز ہے، بھنگ تو ایک اس کا شربت مشروب بنا کے پیا جاتا ہے زیادہ تر، لیکن گانجا ہے جس کو چلم میں رکھ کے پیا جاتا ہے وہ بھی لا قانونی غیر قانونی، لیکن اس کے استعمال پر کوئی ایسی خاص پابندی ایسی نہیں ہے کہ اس کا استعمال کرتے ہوئے لوگ ڈریں، اور وہ عام طور پر سادھو لوگ اور درگاہوں پر بیٹھے ہوئے فقیر چرس اور گانجے کا استعمال عام ہے۔ اب ان چیزوں سے کچھ ایسی ڈرگس بھی بن گئی ہیں جن کو تفریحی منشیات کہا جاتا ہے، انگریزی میں پارٹی ڈرگس کہتے ہیں ان کو، اور وہ پارٹی ڈرگس ایسی ہیں کہ جو وقتی طور پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جائز ہیں یا ان کا استعمال ہونا چاہیے، وہ بہت خطرناک ہیں، وہ بھی ایڈکٹیو ہیں، یعنی عادت ڈال دیتی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ یہ لوگ جو ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں آج کل کافی تعداد میں کالجوں یونیورسٹیوں کے لڑکے لڑکیاں ڈرگس کا استعمال کرنے لگے ہیں، پارٹی ڈرگس کا۔ تو اب اگر کوئی پارٹی ڈرگ کہیں پکڑی جاتی ہے، اور جو قانون ہے ڈرگس کا NDPS ایکٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں باقاعدہ ایک شیڈیول دیا ہوا ہے، ایک بہت لمبا چوڑا اشاریہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سی ڈرگ کتنی نقصان دہ ہے، کون سی ڈرگ کتنی مقدار میں ہو تو کیا جرم بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ایک بہت نازک چیز ہے اس میں شامل، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی ایجنسی، اچھا ڈرگس کے قانون کے تحت تقریباً تمام ایجنسیز کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ خواہ وہ CBI ہو، پولیس ہو، DRI ہو، ED ہو، کوئی سا محکمہ ہو حکومت کا، وہ ڈرگس کے سلسلے میں چھاپے ماری بھی کر سکتا ہے، گرفتاری بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ڈرگس کو اتنا خطرناک سمجھا گیا ہے انسان کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تو جو بھی ڈرگس کے لیے چھاپا مارنے ٹیم جائے گی، قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ایسی ٹیسٹنگ کٹ ہونی چاہیے جو یہ بتا دے کہ جو ڈرگ ضبط کی گئی ہے اس کا اسی جگہ پر ٹیسٹ ہو، اور یہ بتا دیا جائے کہ یہ کون سی ڈرگ ہے، تاکہ اس کے مطابق پھر مقدمہ بنائیں اس شخص پر جس کے پاس سے وہ برآمد ہوئی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ضابطہ ہے چھاپے کا اور جس طریقے سے مارا جائے چھاپا، اس ضابطے کی جو کارروائی ہونی چاہیے وہ اس کیس میں نہیں کی گئی۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ مخبری پر یہ کیس ہوا ہے، یعنی کسی نے مخبری کی کہ صاحب فلاں شپ کے اوپر لڑکے لڑکیاں ہیں جن کے پاس ڈرگز ہیں، تو یہیں سے یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس مقدمے کو یا اس معاملے کو کتنا سنگین سمجھا۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ابھی حال ہی میں اڈانی کی ایک بندرگاہ سے 21,000 کروڑ روپے کی ڈرگز ضبط ہوئی ہیں۔ اس کیس کا میں ذکر اس لیے کروں گا کہ جو ہمارا قانون ہے ڈرگز کا، اس میں ضابطے، اور اس ضابطے کے بھی علاوہ جو لکھا ہوا قانون ہے اس کے علاوہ وہ ایجنسیاں جیسے NCBI نارکوٹکس کنٹرول بیورو جس نے یہ چھاپا مارا وہاں جہاز پر، ان کے جو ہدایت نامے ہیں محکموں کی طرف سے کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، تو اس میں سب سے اہم چیز جو شامل ہے اور جو پوری دنیا کا قانون ہے وہ یہ شامل ہے کہ کہیں پر بھی اگر ڈرگز پکڑی جاتی ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ آئیں کہاں سے، کیونکہ جب تک سپلائی لائن نہیں کاٹ دی جائے گی، سپلائی بند نہیں ہو جائے گی ڈرگز کی، یہ تو برگ و بار کاٹنے والی بات ہے۔ جڑ کاٹنی چاہیے، جس چیز کو آپ معدوم کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کی جڑ کاٹیے۔ تو یہ باقاعدہ ہدایات ہیں کہ یہ معلوم کیجئے کہ یہ ڈرگز آئی کہاں سے۔ اب جو 3,000 کلو گرام ڈرگز جو لاکھوں لوگوں کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑی خطرناک ڈرگ ہے جو وہاں پکڑی گئی ہے، اس کے بارے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ایک میاں بیوی گرفتار کر لیے گئے جن کو کیریئر کہتے ہیں اس بزنس میں، کہ وہ تو لے جانے والے ہیں۔ ان سے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ ڈرگز فلاں جگہ پہنچا دیجئے، آپ کو اتنا پیسے دے دیا جائے گا یہ سامان۔ اور اس میں بھی میں یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا کنسائنمنٹ ڈرگز کا جس کی مالیت 21,000 کروڑ روپے ہو، وہ معمولی سے ایک میاں بیوی کے حوالے کر دیا گیا ہوگا۔ یقیناً ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوگی جس نے اتنے بڑے کنسائنمنٹ کو ہینڈل کیا ہوگا، جہاز پہ چڑھایا ہوگا، ان کو وہاں سے اتارنا ہوگا۔ وہ مقامی لوگ کون سے تھے جو ان کی مدد کرتے اس کنسائنمنٹ کے سلسلے میں؟ کچھ نہیں کیا گیا اس کیس میں، کچھ نہیں کیا گیا، کیونکہ
اگر عام حالات ہوتے, اگر ہمارا یہ الیکٹرانک میڈیا گورنمنٹ کے ہاتھوں میں بک نہ گیا ہوتا پوری طرح, تو اس وقت پورا ملک لرز رہا ہوتا اس کیس کی گونج سے. وہ اتنا بڑا کیس ہے, لیکن پورا ملک گونج رہا ہے شاہ رخ خان کے بیٹے کے کیس کی گونج سے. اور اس میں بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ اکیلا گرفتار نہیں ہوا. کسی شخص نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی فیس بک پر. اس نے لکھا کہ صاحب آرین نام کا لڑکا گرفتار ہوا ہے جس کے باپ کا نام شاہ رخ خان ہے, اور باقی جو 6 گرفتار ہوئے ہیں وہ بغیر باپ کے ہیں. بغیر باپ کے ہیں, ان کے باپ کا کسی کو نام نہیں معلوم. تو یہ کیا ہے؟ یہ امتیازی سلوک ہے, اور یہ امتیازی سلوک اتنا احمقانہ ہے اور اتنا ظالمانہ ہے, غیر قانونی تو ہے ہی, کہ آپ بغیر یہ تعین کیے ہوئے یہ ڈرگ کہاں سے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر اس کے پاس ڈرگ تھی تو اس کو گرفتار ہونا چاہیے تھا. اس کا پوزیشن جو ہے کسی بھی قسم کی ڈرگ کو اپنے قبضے میں رکھنے کا جو قانون ہے تو اس کے تحت وہ جرم ہے, وہ تو گرفتار ہوگا ہی ہوگا وہ شخص. لیکن اس کی گرفتاری کے بعد جس طرح کا ہلہ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے, وہ غلط ہے. کیوں وہ اس لیے غلط ہے کہ جب آپ اس 21,000 کروڑ روپے کی ڈرگ پر خاموش ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا اخلاقی حق رہ جاتا ہے کہ آپ اتنے معمولی سے, یعنی وہ لڑکے لڑکیاں جو خود اپنے استعمال کے لیے وہ ڈرگ لے گئے تھے کہ بھئی تھوڑی دیر اس کو استعمال کر کے, کئی طریقے ہیں استعمال کرنے کے, سگریٹ میں یا ناک کے ذریعے لینا, یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو گھول کر بھی پی لی جاتی ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں وہ جو اس کے پاس سے برآمد ہوئیں. لیکن یہ کہ ان کی مقدار جو تھی اس کو, اس قانون میں سب سے خطرناک اور سنگین جو معاملہ ہے وہ ہے کمرشل کوانٹٹی کہتے ہیں اس کو. یعنی وہ اتنی ہو کہ اس کو آپ بیچ سکیں. یعنی فرض کر لیا جائے گا جیسے میرے پاس اگر 1 کلو ڈرگ ہے تو ظاہر ہے وہ میں اپنے استعمال کے لیے تو نہیں لے کے آیا. 1 کلو ڈرگ تو یہ تو خیر اس بات پر منحصر ہے کہ کون سی ڈرگ ہے, لیکن پھر بھی 1 کلو ڈرگ بہت مہنگی ہو گئی, 50 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے تک کی ہو گئی سمجھیے, اس سے بھی زیادہ. جو پیور ہیروئن وغیرہ ہے یا کوکین ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے. تو جو کمرشل کوانٹٹی جہاں نہیں ہے وہاں پھر 2 چیزیں ہیں کہ یہ کس لیے ہے, اور یہ ضرور آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں سے لائے. کیا ابھی تک ایک بھی ایسا آدمی گرفتار ہوا ہے جس سے انہوں نے یہ خریدی ہو, یعنی جو سپلائر ہو؟ یہ وہی ہو رہا ہے سب کچھ جو ریا چکرورتی والے کیس میں ہوا تھا. اور آخر کار اب لوگ طرح طرح کے الزام تو لگاتے ہی ہیں, لیکن جو رویہ ہے اس میں نیشنل نارکوٹکس کنٹرول بیورو کا وہ بہت غلط ہے اور ناجائز ہے, اور میڈیا کا رول اس سے بھی زیادہ غلط ہے. رحمان صاحب, رتک روشن جو بالی ووڈ ایکٹر ہیں انہوں نے آرین خان کی حمایت کی ہے, لیکن جو کنگنا رناوت ہے انہوں نے اس پر رتک روشن پر طنز کسا ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بھائی وہ دیکھیے یہ تو بڑا, وہ مجھے اتفاق سے تفصیلات کا علم ہے, لیکن وہ فلمی معاملہ ہے. کنگنا رناوت کا اس رتک روشن سے تعلق تھا, وہ اس پر بہت بری طرح عاشق تھی. کچھ دن کے بعد اس نے اس کو جھٹک دیا تھا تو وہ اس کے خلاف ہو گئی تھی, اس کے خلاف بولتی تھی. دوسرے یہ کہ اس پر بی جے پی کی مہربانی ہے, وہ باقاعدہ سیاسی سرپرستی حاصل ہے. کنگنا رناوت کو اس کو ایک طرح سے کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ کہیں بھی کسی کے بھی خلاف کچھ بھی بکواس کرتی رہے, اور وہ کرتی ہے. میں نے اس پر انقلاب میں ایک میرا مضمون آیا تھا جس کا میں نے عنوان دیا تھا منہ لگائی ڈومنی گائے تال بے تال. یعنی یہ دلی کا محاورہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا آدمی کسی کو منہ لگا لے تو اس کے برتے پہ آپ بدتمیزی کرتے پھرتے ہیں کہ بھائی میرے سیاں تو کوتوال ہیں, مجھے کوئی کیا کہہ سکتا ہے. تو وہ اس عورت کی بات پر کوئی زیادہ سنجیدگی سے اس کو لیتا نہیں ہے, وہ اسی طرح بکواس کرتی پھرتی ہے ادھر ادھر. اچھا رحمان صاحب, ابھی آپ نے این سی بی کا یہ ذکر کیا تھا, تو این سی بی نے ممبئی میں ایک بڑے میاں نام کا ہوٹل ہے, وہاں پر بریانی ملتی ہے. ان کو آرین خان اور خود کے لیے بھی بریانی منگائی تھی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بھائی دیکھیے یہ اس معاملے میں ہر ڈپارٹمنٹ نے کچھ رولز بنا رکھے ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ جو آدمی, ایک تو یہ یاد رکھیے کہ گرفتاری کے بعد اور مقدمہ چلنے کے بعد سزا ہونے تک ہر ملزم کو معصوم سمجھتا ہے قانون, جب تک کہ وہ مجرم ثابت نہ ہو جائے. اب جس وقت وہ حراست میں ہے, یعنی پولیس کی حراست میں, حراست 2 طرح کی ہوتی ہے, پولیس کسٹڈی ایک کہتے ہیں پولیس کی حراست, اور ایک عدالتی حراست, یعنی وہ جب جیل چلا جاتا ہے. تو جیل چلا جاتا ہے جو آدمی, وہ
اس کے سلسلے میں قانونی مفروضہ یہ ہے کہ وہ اس وقت عدالت کی تحفظ میں ہے، عدالت کی حراست میں ہے۔ اب پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اور سی بی آئی ہے، یہ ای ڈی ہے، انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ وغیرہ، ڈی آر آئی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے اپنے اصول ہیں کچھ کہ بھئی جو آدمی جس سے ہم پوچھ تاچھ کر رہے ہوں گے، تفتیش کر رہے ہوں گے، اس کو ہم کتنی رعایت دیں گے، اس کو کسی سے ملنے دیں گے نہیں دیں گے۔ وکیل بھی ملنے کے لیے کورٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ وکیل کبھی کبھی کورٹ سے یہ اجازت لے لیتے ہیں کہ بھئی اس سے پوچھ تاچھ یا اس کا انٹروگیشن ہماری موجودگی میں کیا جائے گا، وہ اس لیے کہ بھئی اس تھرڈ ڈگری استعمال نہ کریں، مارے نہیں پیٹے نہیں وغیرہ۔ لیکن عمومی طور پر عدالت کے جو اس معاملے میں احکامات ہیں مختلف، وہ یہی ہیں کہ آپ جب زیر حراست ہو ملزم پولیس کی تو اس کو کھانا وغیرہ اس کو تمام سہولیات بہم پہنچائی جائیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے بریانی کا، اب اس میں اس کو محض اس کو بھی ایک اینٹی مسلم قسم کا ایک ٹوکن بنا کے استعمال کرتی ہے میڈیا کہ صاحب وہ کیونکہ مسلمان ہے، یعنی کم از کم میں نہیں جانتا اس کا مذہب کیا ہے، کیونکہ ان کی بیوی تو نان مسلم ہے شاہ رخ خان کی، اور شاہ رخ خود بھی کچھ پوجا پاٹ وغیرہ اس طرح کا کرتے ہیں اور جو بھی ہے۔ تو بہرحال مذہب کا ویسے تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بریانی کو میڈیا نے، ہمارے اس بے ضمیر میڈیا نے مسلمان کا ایک سمبل بنا لیا ہے، ایک علامت بنا لیا ہے مسلمان کی، جبکہ اس وقت یہ ایک حقیقت ہے اور میں ثابت کر سکتا ہوں کہ مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تعداد میں غیر مسلم بریانی کھاتے ہیں۔ تو وہ بریانی کیونکہ ایک سمبل بن گئی ہے، اس لیے اگر وہ کوئی دوسرا کھانا منگا کے وہاں بیلاٹ پیئر سے، وہاں بڑے اچھے ریسٹوراں ہیں، میں وہاں اکثر جاتا ہوں، مقدمات کے سلسلے میں جاتا تھا، تو کہیں سے بھی وہ کھانا منگا کر دیتے تو شاید اس کا وہ بڑے میاں جو ہیں، یہ کولابا میں یعنی گیٹ وے آف انڈیا کے پیچھے ایک سڑک پر ان کی دکانیں ہیں جہاں لوگ نان ویج کھانا کھانے دور دور سے آتے ہیں، تو ان کی بریانی بھی مشہور ہے۔ اب میں سمجھ رہا ہوں آپ کے سوال کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ کہ اس سلسلے میں کسی قسم کا تبصرہ کرنا بیکار ہے۔ وہ یوں بیکار ہے کہ یہ اس کو صرف ایک سمبل بنا کے بریانی کو، یعنی گویا یہ تاثر دینا کہ صاحب وہ کیونکہ مسلمان ہے اس لیے بریانی منگائی، یا اس نے بریانی منگائی، یا اس نے بریانی کی فرمائش کی، جبکہ اس کی ماں جب اس سے ملنے گئی ہے تو اس کے لیے وہ برگر لے کر گئی تھی۔ یعنی ماں کو معلوم ہوگا کہ یہ برگر زیادہ شوق سے کھاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہندو ہو یا مسلمان، مذہب کا کھانے سے کوئی تعلق رہا نہیں ہے۔ سب لڑکے لڑکیاں، آپ کبھی جا کر دیکھیے شاہین باغ میں جو خالص مسلم ایریا ہے، لیکن وہاں بے شمار ہندو لڑکے لڑکیاں آپ کو سیخ کباب کھاتے نظر آئیں گے، جس کے بارے میں وہ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہ کس گوشت کے بنے ہوئے ہیں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ رحمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے ماہر قانون سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ جناب اے رحمان صاحب۔ ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئی اہم شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا۔